اس صورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کچھ کوئی صورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی صورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی صورت نہیں ہے۔ طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغن نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے۔ اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا اعلی وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن
ولتبلغن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے. ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے. یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے. اور اللہ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے. تو یہ غلط ہے. اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں. اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے. لیکن آج انشاءاللہ اس کے بارے میں، دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں. آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں. مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے. لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملو. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائٹ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی اس پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا ہے چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا آپ چپ ہو جا. ہم کسی کو پکار رہے ہیں، اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے
جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے بہت کثرت سے, بہت زیادہ. نوح علیہ السلام, اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو, کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں, رکھیں اپنے پاس, مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ, اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں, جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا, تو اتنی کثرت سے دعائیں, اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں وہ دعا لازمی قبول کرے گا, اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں کام کر رہا ہوں, ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا, تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا. وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچہ بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, آمین.
یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ تو پڑھی جا رہی ہے، آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے. بھکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں. جو پڑھے لکھے بھکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا، ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کی ہے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے. خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ. نہیں میرے بچے کو بھیج دیں، کتنا 5 لاکھ، یہ لے 5 لاکھ. نہیں بھائی میرے پاس ٹائم. یہ فراڈی تھا وہ آدمی نا، 5 ادھر سے لیے، 5 ادھر سے لیے، 5 ادھر، 15-20 ہو گئے. تو اس نے دیکھا مسجد میں نے لگائے 10 رہے، بل کتنے گئے؟ 20. وہاں سے بوریا بسل گول کر کے غائب. پھر کسی دوسری مسجد میں جا کے کلر بل کروایا 10 لاکھ میں. لوگ آئے، یار اتنے تم کرتے کیا ہو؟ چھوڑا یار، کیا کرتا ہوں میں، بس اللہ کا دیا ہے میرے پاس. نہیں بھائی کوئی تو بزنس ہوگا. بس یہی بزنس ہے. بچوں کو میں جاپان بھیجتا ہوں. کہاں بھیجتے ہو؟ تو پاکستانیوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ. زبان پہ میں نے بریک لگائی ہے مسجد کے ممبر کے تقاضے کی وجہ. باہر بھاگنے کا بہت شوق ہے. وہ سمجھتے ہیں جیسے باہر سونے کے نوالے مل رہے ہیں. بھائی جس کو یہاں مناسب آمدن ہے نا وہ عیش کر رہا ہے یہاں پہ، اس لیے یہاں رہو. دین بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے، کلچر بھی محفوظ ہے. ابھی میں امریکہ سے آ رہا تھا نا تو ایک ایئرپورٹ پہ مجھے ایک پوری فیملی ملی. وہ امریکہ سے گھام کے واپس پاکستان آ رہے تھے. تو وہ فیملی ملی، میری دوستی ہو گئی ان صاحب سے. کہنے لگے میں اب تو گیا تھا امریکہ، نیت یہی تھی کہ وہیں رہوں گا زندگی بھر، اب بچوں کے یعنی وہیں امیگریشن لے کے اب نیشنلٹی لے کے وہیں شفٹ ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا پھر واپس کیوں آ رہے ہو؟ کہہ رہے میں وہاں گیا، بات پہ بچوں کو ابو بریانی چاہیے، ابو نہاری چاہیے، ابو ہر چیز پاکستانی چاہیے، ہر چیز پاکستانی. کہہ رہے 1 مہینے میرا دماغ کھایا. میں نے کہا کمبختو جب تمہیں سب کچھ پاکستانی چاہیے تو یار ٹھہرے ہوئے کیوں ہو؟ پھر چماٹ مار کے واپس لایا ہوں میں، ادھر ہی چلو. پھر پاکستانی ٹھیک نہیں ہے. تو خیر، تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، کیا بات کر رہا تھا؟ جب میں ٹاپک سے چینج ہوتا ہوں نا پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. ہاں تو وہ انہوں نے کیا کیا، وہ ٹریول ایجنٹ ماشاءاللہ اب تک وہ یہی کام کر رہا ہوگا، ارب پتی بن چکا ہوگا وہ. تو اب وہ لوگوں کو کیا تھوڑی سی لالچ دے رہا ہے نا کہ میں ٹریول ایجنٹ ہوں، تو اس کی دعوت میں اٹریکشن کتنی، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کو کسٹمروں کو گھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسٹمر کو بھگاتا تھا کہ نہیں پہلے ہی میرے پاس اتنی فائلیں آئی ہوئی ہیں، آپ کے بچے کو میں امریکہ نہیں بھجوا سکتا. لوگ خود نہیں بھجوائیں، آپ، ہمارا حق پہلے ہے. ایک تو اپنے بچوں کو جب امریکہ ہی بھجوانا تھا تو کمبختوں پھر پیدا کیوں کیا تم لوگوں نے اس کو؟ جب بڑھاپے میں اکیلے ہی رہنا تھا. میں اپنے ایسے جاننے والوں کو جانتا ہوں جن کے 8-8 9 بچے سب امریکہ جاپان ادھر شفٹ، اور بڑھاپے میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. وہ یار ایک آدھ بہو رکھ لیتے تو عجیب حساب ہے. پتہ نہیں باہر کا کیسا دماغ خراب ہو گیا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا، قرآن کے الفاظ دیکھو. اللہ کہتے ہیں وہ بیٹے نعمت. کافر اتراتا تھا کہ میرے بیٹے ہر وقت میرے سامنے حاضر رہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بیٹے وہی بیٹے ہیں جو آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جوانی میں نہیں بڑھاپے میں حاضر ہوں. وہ بیٹا جو امریکہ جاپان میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس ہے ہی نہیں ایک بھی بیٹا، تو پھر وہ بیٹا کیا ہے؟ وہ تو آپ کی بہو کا شوہر ہے، وہ آپ کا بیٹا تھوڑی ہے. بہو کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ تو پھر وہی ہے جو آئی تھی. خود سوچو کتنی بڑی ٹینشن استغفر اللہ ہے یا نہیں ہے. جس سے شادی ہوئی تھی بڑھاپے میں وہی آپ کے ساتھ ہے، یعنی اس کے لیے ٹینشن کی بات کر رہا ہوں. خواتین غلط سمجھ رہی ہیں. جس سے شادی ہوئی تھی وہی آپ کے ساتھ ہے، باقی سب چلے گئے. کیا فائدہ بھائی؟ تو مزے والی زندگی نہیں ہے. وہ بھی ہو اولاد بھی ہو. تو اس لیے بچے زیادہ بھی پیدا کیا کریں، اور اس پیر میں اتنے رکھیں کہ ایک آدھ اگر باہر جاتا ہے تو
بھائی ایک آدھ اگر باہر جاتا ہے تو اتنے ہو نا اس پیر میں کہ کمانے کے لیے اگر کوئی باہر گیا ہے تو ادھر بھی تو ہو کوئی. گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں ان کے باہر بھی گیا ہوا ہے اور کما کے بھی بھیج رہا ہے اور ادھر خدمت کے لیے بھی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بچے بھی کم ہوں اور پھر ہو بھی رہے ہیں تو وہ بھی باہر جا رہے ہیں سارے. اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو, اللہ پہ توکل کرنا سیکھو. اللہ یہاں بھی روزی دے دیتا ہے, یہاں بھی اللہ بہت نواز دیتا ہے جس کو نوازنا ہوتا ہے. جو نہیں نوازنا ہوتا وہاں جا کے بھی وہ بےچارے گھاس کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں بھی وہی لوگ زیادہ پنپ پاتے ہیں جن میں کوئی قابلیت ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے تو کچھ کر لے گا, ورنہ جا کے بےچارہ کیا کرے گا وہاں پہ. خیر وہی بات ہے, توکل جب ختم ہو جائے نا, اللہ ہی ڈکشنری سے نکل جائے تو پھر انسان پاگلوں والے کام کرتا ہے. جب اللہ نکل گیا نا دماغ سے تو پھر اللہ کا بڑا فضل ہے. دیکھو ہم بچوں کی تربیت کی فکر میں کرتا ہوں کہ بگڑے نہیں, تو مجھے بچوں کے مستقبل کی الحمدللہ فکر نہیں ہوئی ہے کبھی کہ کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے. یہ فکر تو ہوتی ہے اچھے انسان بنے, اپنے لحاظ سے ہم ان کو کوئی قابل بنائیں, پڑھائیں ان کو, تعلیم دیں ان کو. بس آگے کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا, ہمیں کما کے کھلائیں گے نہیں, ہم دماغ سے کیا کر دو. بولو بچے اس لیے تھوڑی پیدا کیے کہ کما کے کھلائیں گے. بھائی بچے اس لیے پیدا ہوتے ہی نہیں ہے کہ کما کے کھلائیں گے. کما کے کھلا دیں اللہ کی نعمت ہے, لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. نیت تو یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ اولاد ہونی چاہیے, کیونکہ ہم جب مر جائیں گے تو اسلام ہماری اولادوں سے باقی رہے گا. سمجھتے ہو, یا آج ہم جتنے مسلم ہیں تو اس لیے کہ ہمارے ابا اماں مسلم تھے, وہ تو چلے گئے دنیا سے تو اسلام چھوڑ کے گئے ہیں. وہ تو اسلام تو اولاد کی شکل میں ہوتا ہے نا. آپ انڈیا میں ایک کلپ چل رہا ہے میرے بارے میں, ایک ہندو عورت کہہ رہی ہے 19 بچے ہیں اس کے مولویوں کے, تو ہندوؤں کو ترغیب دے رہی ہے تم بھی 4 بچے 6 بچے پیدا کرو. تو اچھی باتیں کر لیں, ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, ہندو بھی پیدا کریں, لیکن کریں گے پھر بھی نہیں, وہ کریں گے نہیں. 2 وجہ سے, ایک تو ان میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے, ان کا مذہب اتنا موٹیویٹ ہی نہیں کرتا ان کو نسل بڑھانے پر. ہمارا مذہب تو ہمیں ترغیب دیتا ہے نا. دوسرا ہم گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت پھوڑتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں. ہمیں تو گوشت نہ ملے ہماری کھوپڑی بولو آؤٹ ہو جاتی ہے. ہندو لوگ کہتے ہیں گوشت بری چیز ہے, وہ تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں زیادہ, ان کا مذہب ہے بھائی. کسی کا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے, ہر شخص ہمارے لیے قابل عزت ہے, ہر قوم قابل عزت ہے ہمارے لیے. لیکن ویجیٹیرین ہے وہ, تو آپ دیکھ لیں, ڈاکٹروں سے پوچھ لیں, جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں. سمجھ رہے, اس لیے میں کہتا ہوں سبزی کھاؤ. سبزی کھانے کا بہترین طریقہ ہے بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کھا جاؤ. پھر سبزی کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے, یہ دیکھو یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ تعالی ہم پہ چھوڑ دیتا, ہمارا مذہب اسلام نہ ہوتا, ہماری عقل پہ چھوڑ دیتا کہ کیا کھانا چاہیے, تو عقل تو یہی کہتی ہے ایک جاندار ہے, زندہ ہے, آپ اس سے زندگی کا حق کیوں چھین رہے. دیکھنے میں یہ ظلم لگتا ہے کہ نہیں لگتا. گائے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے, بکرے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتا ہے, مرغی کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے مرغی. دیکھنے میں یہ عقل کے خلاف ہے, کیوں ظلم کر رہے ہو. لیکن وحی نے ہمیں, قرآن و سنت نے ہمیں بتایا, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. بھائی ان کو میں نے پیدا تمہارے کھانے کے لیے کیا ہے, تم نہ ہوتے میں ان کو پیدا ہی نہ کرتا. اور اگر تم ان کو کاٹ کے نہیں کھاؤ گے بڑھاپے میں سسک سسک کے مریں گے. یہ ان کے لیے تو کوئی اولڈ ہوم بھی نہیں بنیں گے. جب گائے بوڑھی ہو کے مرتی ہے ہندوستان میں, آپ دیکھو ان بیچاری گایوں کا حالات کیا ہوتے ہیں, گوشت کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ان کا. کوے بھی کہتے ہوں گے کیا کھلا رہے ہو ہمیں یار. تو یہ تو جانوروں پر بھی احسان ہے کہ جب ہٹے کٹے ہوتے ہیں ہم ذبح کر دیتے ہیں, اس کو کام میں آ جاتے ہیں وہ, ورنہ بوڑھے ہو کے مرتے وہ. اور پھر بڑھاپے میں ان کو کھلاتا کون. گائے کا پیٹ بھرنا آسان ہے کیا. میری گائے, آپ مجھ سے آگے پوچھو, اپنا پیٹ بھرنا میرے لیے مشکل ہے, اس کا آسان ہے, اس کا پیٹ بھرنا مشکل ہے. مجھ سے زیادہ میں کیا, مجھے بھی کھا جائے وہ, اگر کوئی حیثیت نہیں ہے جتنا ان کو کھلانا پڑتا ہے, تو بڑھاپے میں کون کھلائے گا. ابھی تو ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ دودھ دے رہی ہے, جب بڑھاپے میں دودھ دینا بند کر دے گی تو میں کیوں کھلاؤں. سوال پیدا ہوتا ہے, میں اپنے ماں باپ کو نہ کھلا دوں, میں اپنے بہن بھائیوں کو نہ کھلا دوں, میں گائے کو کیوں کھلاؤں. 1500 روپے ایک ٹائم کا خرچہ, 2 ٹائم کا ملا کے خرچہ آ رہا ہے گائے کا, یعنی ریشو اگر نکالا جائے 1300 سے لے کے 1500 تک کا ایک دن میں. لیکن وہ افورڈ کر رہے ہیں کیونکہ دودھ بھی آ رہا ہے. دودھ آنا بند ہو جائے, بچہ بھی آنا بند ہو جائے, تو بھائی اپنی ماں باپ پہ تو انسان خرچ کر لے گا. گائے پہ کیا سوچ کے, ہندو بھی خرچ نہیں کرتے بوڑھی گائے پہ. تبھی آپ جاؤ ہندوستان میں یا ان ملکوں میں جہاں گائے پر کاٹنے پر پابندی ہے, ان میں ذرا جانوروں کے انہی کے بنائے ہوئے ولاگ دیکھو کہ بڑھاپے میں وہ بیل اور گائے کیسے سسک سسک کے مر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں اسلام دے کر ہمیں پابندی لگا دی کہ تم مت سوچو, میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم گوشت کھاؤ. تو اب ہمارے لیے گوشت کیا ہو گیا, حلال. اگر ہم اس مسلم نہ ہوتے تو سوچتے رہتے. اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا کے ہم پہ احسان کر دیا کہ بھائی گوشت کھایا کرو. ہمارے نبی کی جو علامتیں ہیں نا پچھلی کتابوں میں,
ان علامتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ نبی گوشت کھانے والے ہوں گے، ویجیٹیرین نہیں ہوں گے، گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا، دمبے کا گوشت کھایا. آپ کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا. ترمذی کی حدیث ہے کہ اہنؤ مریئن او کما قال، راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ جو دستی کیا ہوتی ہے؟ بکری کا بازو. اور کتنی ڈیٹیل میں صحابہ کرام نے نبی کے گوشت کھانے کی کیفیات کو بیان کیا ہے. سکین سے بھی کھایا، چھری سے کاٹ کے، اور دانتوں سے نوچ کے بھی تناول کیا. آپ نے نہیں آئی سمجھ؟ باب ما جاء فی انحش اللحم نحشن، پورے باب ہیں حدیثوں میں. گوشت کو ایسے کھاؤ، صحیح ہے نا؟ ایسے ہڈی پکڑی ایسے کھاؤ. بتاؤ کوئی ویجیٹیرین دیکھے گا ایسے کھا رہا ہے؟ خربوزہ ایسے تھوڑی کھایا جاتا ہے، کیا کر لے گا خربوزہ؟ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہو گیا. ہمیں کیا بنا دیا اللہ نے؟ گوشت حلال کیا ہمارے لیے، ہم گوشت کھاتے ہیں. گوشت سے چہرے پہ چمک آتی ہے. ابھی میں گوشت کے فضائل پھر بقرعید آئے گی تو پھر تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. ابھی فی الحال بیان کو ہم فوکس کرتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں آپ کے گھر میں دال پکی ہوئی ہوگی پھر آپ مجھے گالیاں دو گے کیا خیر، تو پھر آپ مجھے برا بھلا کہو گے کہ یار. تو پھر ٹاپک چینج ہو گیا. کہاں چل رہا تھا میں؟ جو مثال دے رہا تھا نا میں یہ مثال دے رہا تھا کہ دیکھو ہم جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے، اور جہاں دنیا کی بات ہوتی ہے سارے بھاگے چلے جاتے ہیں نا. جیسے وہ ٹریول ایجنٹ کی میں مثال دے رہا تھا، بندوں کو امریکہ جاپان کہاں جھوٹ بول رہا تھا، لیکن سب خود ہی آ رہے ہیں، ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ، ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ. تو دنیا میں ہر شخص کی اتنی دلچسپی ہے کہ کوئی جھوٹی بات بھی کہہ دے تو پیچھے چلے جاتے ہیں. اور ادھر اللہ کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پیغمبر آ کے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. سب کی دعوت ایک ہے، ایک ہی دعوت ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس پر ایمان لے کر آؤ. سب ایک دعوت، لیکن آپ انکار کر رہے ہو، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس دعوت کو سننے کے لیے. چلو ٹھیک ہے آپ انکار کر دیتے، لیکن بھکاری پر انکار اچھا نہیں لگتا. پھر اس کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں نہیں تو خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے میں دیکھوں کیوں؟ میں خدا کو مانتا نہیں ہوں تو میں خدا کے دیے ہوئے کانوں سے سنوں کیوں؟ میں خدا کو مانتا نہیں ہوں، خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے مزے کیوں اڑاؤں؟ بالکل اس کی مثال ہے، گاڑی آپ نے کسی کو بھیک میں دی، وہ کہہ رہا ہے مجھے وہاں تک چھوڑ دو، آپ کو میں مانتا نہیں ہوں ہے بھائی. وہ کہہ کہ پھر یہ گاڑی تو نے خود خریدی ہے؟ نہیں میں نے خود تو نہیں خریدی. جمشید نے دی ہے؟ نہیں بھائی جمشید نے بھی دی ہے نہیں دی ہے. تو نہ تو نے خود خریدی ہے نہ کسی نے دی ہے، تو بھائی مان لینا میں نے دی ہے، میرے پاس گواہ بھی ہیں، میرے پاس ثبوت بھی ہیں. اتنا تو مان لیا نا کہ تیری نہیں ہے، تو نے خود نہیں بنایا، تو چھوڑ دے اس گاڑی سے، دستبردار ہو جا. پھر نہیں، مزے بھی اڑا رہا ہے اور دینے والے کا انکار بھی کر رہا ہے. یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، ناشکری کی اس سے بدترین کوئی مثال مل نہیں سکتی ہے. تو قرآن بھی یہ کہتا ہے الم نجعل لہ عینین. شاید اللہ نے یہاں آنکھوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کی نعمتوں میں جس نعمت کی طرف سب سے پہلے توجہ جاتی ہے نا وہ آنکھوں کی نعمت ہے. کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے جب بھی آپ جاگ رہے ہوگے نا، دماغ آپ کا استعمال ہوگا تو آنکھوں کی نعمت کا نعمت ہونا فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، فوراً سمجھ میں آتا ہے. دیکھو زبان کی نعمت تو جب ہوگی جب آپ روٹی کھاؤ گے، خوشبو کی نعمت جب آپ کوئی خوشبو سونگھو گے، ہاتھ کی نعمت جب آپ کوئی وزن ہاتھ سے اٹھاؤ گے یا کسی کو چپیڑ، کیا خیال ہے، اور ایسے کو لگاؤ گے جس کے ہاتھ نہیں ہوں گے، ورنہ پھر وہ ریپلائی، کیونکہ نیوٹن کا لا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. کیا خیال؟ ہم لوگ نے نیوٹن کا لا اسی طرح سے پڑھا ہے کہ ایک تھپڑ مارو گے تو دوسرا بھی آ کے لگے گا. حالانکہ یہ مثال ٹھیک ہے نہیں، خیر. تو اصل میں مثال یہ کہ جب ایک تھپڑ مارو گے نا تو جتنا زور سے آپ کا ہاتھ اس کے چپیٹ پہ لگے گا اتنی ہی زور سے اس کا چپیٹ بھی آپ کے ہاتھ پہ لگے گا. اصل مثال یہ ہے. لیکن یہ مثال اس لیے نہیں پڑھائی جاتی کہ آپ یہ سوچ کے چپیڑے مارنا شروع کر دو گے کہ مجھے فوراً ریپلائی ملے گا، اس کا منہ بھی تو میرے ہاتھ پہ لگے گا نا تو مجھے بدلہ مل جائے گا. نہیں بھائی، قانون کی روح سے تو بدلہ مل جائے گا، لیکن حقیقت میں تکلیف کس کو ہوگی؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنے منہ سے آپ کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا ہے، نہ. تو اس لیے ٹیچر کچھ مثالوں کو چینج کر دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں کی نعمت دی. تو آنکھوں کی نعمت کا اس لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ نعمت ہم جب جاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سوتے ہوئے تو ہمارا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا نا، اس وقت تو ہم سے خطاب ہی نہیں، قرآن بھی ہم سے خطاب تھوڑی کرے گا جب ہم سو رہے ہوں گے. جب ہم جاگ رہے ہوں گے تو یہ وہ نعمت ہے جو ہر وقت استعمال ہو رہی ہے، اور یہ نعمت اگر چھن جائے تو دنیا اندھیری. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ یہ نعمت تو تم 24 گھنٹے استعمال کر رہے ہو نا. آپ کہہ سکتے تھے میں ابھی کھا نہیں رہا،
تو کھانے کی لذت مجھے مل نہیں رہی ہے تو میں اللہ کا شکر کیوں ادا کروں؟ میں کیوں مانوں کوئی خدا ہے جو مجھے روٹی دیتا ہے؟ ہاں جب روٹی آئے گی تو پھر مجھ سے اس سلسلے میں بات کرنا. کوئی دعوت دینے والا پہنچے کسی کے پاس کہ دیکھ تجھے اللہ نے کھانے کی نعمت دی ہے تو تو اللہ کا شکر ادا کر. وہ کہے گا جب کھانے لگوں گا تو میں شکر ادا کر لوں گا, پھر مشورہ کروں گا یہ اللہ نے دی ہے یا کسی اور نے دی ہے. لیکن یہ جو آنکھوں کی نعمت ہے یہ تو ہر وقت استعمال ہو رہی ہے. وہ نعمت جو 24 گھنٹے استعمال ہو رہی ہو, اس نعمت کے بارے میں شکر ادا نہ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ خود بخود بنی ہے یا کسی نے دی ہے لیکن میں اس کا شکر نہیں ادا کروں گا, یہ بھائی تھوڑی ناشکری نہیں ہے, یہ بہت بڑی ناشکری ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں کافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں. اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے کہ آپ اللہ کو مان لیتے ہو. عمل میں کوتاہی یہ بات کی چیز ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, اور کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی ہے؟ کیونکہ دیکھنے کے بعد جو کام سب سے زیادہ انسان کر رہا ہوتا ہے وہ کس سے کر رہا ہوتا ہے؟ زبان سے. پھر اللہ نے اسی کی خوبصورتی کے لیے وشفتین, ہونٹ بھی, یعنی زبان کو منہ میں فٹ کر کے ایسا ہی نہیں کہ لٹک رہی ہو باہر, خوبصورتی بھی دی ہے ہونٹوں کے ذریعے, اور اسی ہونٹوں سے کنٹرول بھی کرتا ہے وہ, ورنہ نوالا کھا رہے ہوتے باہر گر رہا ہوتا. کیسی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے زبان اور دانتوں کی. دیکھو گرینڈر مشین ہے, دانت کیا ہیں, کیسا چباتے ہیں, اور زبان کو اس نے ایسا ایڈجسٹ کیا ہے نا کہ بالکل دانتوں کے بیچ میں ہے, اور آپ نوالا کیسے مزے سے چباتے ہو, دانت نہیں آتی, زبان نہیں آتی دانتوں کے بیچ میں. سمجھ میں آ رہی ہو کہ نہیں آ رہی؟ زبان نہیں آتی. کیسے ہم چبا رہے ہوتے ہیں, یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہاں سے یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں, یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایسے چبا رہے ہوتے ہیں, چبا کے باتیں بھی کرتے ہیں, چبا کے کھانا بھی کھاتے ہیں. زبان ایسے فٹ کی ہوئی ہے اس نے کہ وہ نہیں آئے گی. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ, اس کو پورے ایک سائز سے کٹنگ کر کے جوڑ دیا گیا ہے ہمارے منہ میں. تو وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں دونوں راستوں کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھی تمہارے اندر؟ جانوروں میں دیکھو یہ اللہ نے نعمت تو بیان کر دی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کوئی ہمیں تھوڑی, یہ نعمت تو نے گدھے کو بھی دی ہے, یہ نعمت تو نے شیر کو بھی دی ہے, یہ نعمت تو نے مرغیوں کو بھی دی ہے, ان کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, ان کی بھی زبان ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ گائے کی بھی زبان ہوتی ہے, گائے کی زبان تو ہم سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے. بھینس کی آنکھیں دیکھی ہیں کبھی آپ نے؟ بھینس کو آپ رات کے وقت نقاب پہنا کے کہیں کھڑا کر دو, نظر نہ آئے تو لوگ لٹو ہونا شروع ہو جائیں گے اس کی آنکھوں پہ. صرف آنکھیں کھول دو اس کی. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو خواتین کہتی ہیں نا چہرے کا پردہ نہیں ہے, تو کہتے ہیں آنکھوں کا بھی پردہ ہے, آنکھوں کا بھی پردہ ہے, کیونکہ اٹریکشن ہے ہی آنکھوں میں. اٹریکشن کس میں ہے؟ بہت سے لوگ آنکھیں دیکھ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں, بعد میں جب باقی چہرے پہ نظر پڑتی ہے اسی اسپیڈ سے واپس آتے ہیں, تو اٹریکشن تو ہے ہی آنکھوں میں. آنکھیں نہ ہو تو چہرے کا کوئی حسن ہوگا؟ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, بہت پرانا ہو گیا, دوبارہ جلدی سے پارسل کر دیتا ہوں. یہ اس پہ کیا عورت کو اپنی آنکھوں کا بھی پردہ کرنا چاہیے. وہ ہمارے ایک دوست تھے, کراچی سے جا رہے تھے لاہور یا سرگودا کہیں جا رہے ہوں گے, تو انہوں نے واقعہ سنایا اپنے کسی دوست کا. وہ دوست بھی مولوی صاحب, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مولوی صاحب کی, ابھی زندہ ہیں ویسے وہ تو, لیکن احتیاطاً اللہ پہلے ہی مغفرت کر دے جو انہوں نے بیچاروں سے حرکت ہوئی. تو کہتے ہیں میرے سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں نقاب پہن کے, آنکھیں کھلی ہوئی, ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. تو وہ خود اپنا واقعہ ہمارے دوست کو, اور پھر دوست مجھے سنا رہے کہ یار وہ غلطی ہو گئی نا. انہوں نے پھر بتا دیا کہ یار میں بھی کس چکر میں پھنس گیا تھا. کہہ رہے میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں ٹرین میں اور وہ سامنے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. تو کہہ رہے وہ آنکھیں ایسی اٹریکٹیو تھیں, مجھے دل میں میرے طبیعت مائل ہوئی تو میں خدمتیں کر رہا ہوں. میں نے بتایا تھا نا جب بھی کوئی حج میں آپ جاؤ, عمرے پہ آپ جاؤ, یا کہیں بھی سفر میں جاؤ, تو خوبصورت عورت کی سب خدمت کرتے ہیں. کوئی خوبصورت انٹی آ جائے نا کہیں بھی, سارے مل جل کے اس کی خدمت کرتے ہیں. مردوں کی ایک ٹھڑک ہے, یہ ٹھڑک ہوتی ہے آدمیوں میں. تو اب وہ کہتے ہیں میں اس کی خدمت شروع کر دی, پانی لے کر آؤں آپ کے لیے, کھانا لے کر آؤں, بار بار پوچھ رہا ہوں. کہتے ہیں اب اتنی میں نے خدمت کی نا, اتنی خدمت, میرا خیال ہے اپنی ماں کی کر لیتے ہیں نا تو شاید بخشے ہو جاتے. اتنی خدمت کی. کہتے ہیں جب لاہور یا سرگودا قریب آنے والا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب تھوڑا بے تکلف ہو گیا نا, میں نے کہا اب تھوڑا سا لائن مارتے ہیں, فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں, پیغام بھیجتے ہیں. کوئی نکاح وکاح کا بھیجنے کا ارادہ ہوگا ان کا کہ چلو یار. تو اتنی خدمت کی. وہ خاتون بھی بڑی خوش کہ ماشاء اللہ یار, لوگ بلا وجہ کہتے ہیں مولوی ایسے مولوی ایسے, اتنی خدمت گزار مولانا. وہ مولوی تھے نہیں, یعنی داڑھی واڑی تھی ان کی. مولوی ہوتے بھی تو بھائی غلطی ہر ایک انسان, ہر ایک سے ہو سکتی ہے نا. تو مولوی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کیا مطلب ہے پھر میں بعد میں بتاؤں گا. خیر, تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا
میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ لاہور میں کس سے ملنے جا رہی ہیں؟ یہ دیکھنا بھی چاہ رہے تھے نا کہ میرڈ بھی ہے یا نہیں، ایسا نہ وہ شادی شدہ نکلے تو ساری خدمت ضائع ہو جائے گی۔ کہہ رہے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا میرے نواسے کی شادی ہے، اس سلسلے میں لاہور جا رہی ہوں۔ پتہ چلا کسی کی نانی ہے یہ۔ تو میں نے کہا دت تمہاری کی یار، میں بلا وجہ کسی کی نانی کی خدمت میں لگا ہوں۔ کہہ رہے اس وقت سے، اس کے بعد سے میرے جذبات ہی خدمت کے ختم ہو گئے۔ تو یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ بولو، آنکھوں سے آیا۔ اس لیے یہ جو چہرے کا پردہ ہے، جوان عورت یا آنکھوں کا پردہ، یہ ضروری ہے۔ آج کل اسکالرز آ رہے ہیں نئے نئے سارے پردوں سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بیچاری بالکل ہی ایکٹر ہو، ناچنے گانے والی ہو، تو اس کو امت کے فقہا کے اختلاف سے ایک فیور دیا جا سکتا ہے کہ چلو یار سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تم سے مکمل پردہ نہیں ہوتا، تو فی الحال